السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے برکت اور فراوانی کے موضوع پر کہ ہم کس طرح قرآنی آیات کے ذریعے تنگی اور پریشانی سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ رزق کی تنگی انسان کو پریشان کر دیتی ہے، لیکن اس کا حل موجود ہے۔ That the real promise of sustenance was made only by Allah. رزق کا اصلی وعدہ صرف اللہ نے کیا ہے۔ رزق کا اصلی وعدہ صرف اللہ نے کیا ہے۔ کامیابی کے لیے ہمیں اللہ پر مکمل بھروسہ اور توکل رکھنا چاہیے۔ یہ قرآن پاک میں سورہ طلاق کی آیات برکتوں کے حقیقی خزانے ہیں۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے راستہ نکال دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اب ہم مستند احادیث کی روشنی میں قرض سے نجات کی دعا سیکھتے ہیں۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اس صحیح حدیث کے مطابق اگر کسی پر پہاڑ برابر بھی قرض ہو تو اللہ پاک وہ بھی عطا فرمائیں گے۔ اے اللہ، مجھے اپنے حلال کے ذریعے حرام سے بچا اور بے نیاز کر دے۔ اپناتا ہے گناہوں سے توبہ رزق کے دروازے کھول دیتی ہے۔ استغفار کی کثرت کریں کیونکہ یہ ہر مشکل کا راستہ آسان کرتی ہے۔ ہر رات سورہ واقعہ پڑھنے سے انسان غربت اور فاقہ کشی سے بچ جاتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے اس سورہ کی تلاوت اپنی عادت بنا لیں۔ اس سورہ کو پڑھنے والا کبھی بھوکا نہیں رہے گا۔ رزق میں برکت کے لیے صبح فجر کے بعد کا وقت بہترین ہے۔ اے اللہ، تو ہی بادشاہی کا مالک ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ شکر گزاری سے اللہ اپنے انعامات میں اور اضافہ فرماتا ہے۔ ہر حال میں الحمدللہ کہیں تاکہ برکت بنی رہے۔ اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کو عام کریں، برکت خود آئے گی۔ اپنے مال میں سے غریبوں کا حصہ نکالنا ہرگز نہ بھولیں۔ In addition, being in a state of ablution is a traditional way to increase sustenance. جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے نماز کی پابندی لازمی شرط ہے۔ تہجد کا وقت اللہ سے مانگنے کا سب سے قریبی وقت ہے۔ اس وقت کی دعا سیدھا عرش الہی تک پہنچتی ہے۔ نبی و توات کی سکھائی ہوئی مسنون دعائیں ہر مسئلے کا حل ہیں، اور اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے ہر نماز کے بعد دعا کریں۔ اللہ پر پورا بھروسہ رکھیں، وہ بہترین اسباب بنائے گا۔ رزق کی تنگی اکثر ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ آئیے گناہوں سے سچی توبہ کریں اور نئے سفر کا آغاز کریں۔ جواز ہو رہی ہے، امانت داری رزق میں برکت اور لوگوں میں عزت لاتی ہے، اور اپنے کاروبار اور نوکری میں ایمانداری کو اپنا شعار بنائیں، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ صلہ رحمی کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل ہو جاتا ہے۔ ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے کیا کریں تاکہ اس میں برکت ہو۔ زکوٰۃ کی ادائیگی مال کو پاک کرتی ہے اور اسے بڑھاتی ہے۔ تہجد کا وقت
اللہ سے مانگنے کا سب سے قریبی وقت ہے۔ اس وقت رزق تقسیم ہوتا ہے، اس لیے عبادت میں گزارنا چاہیے۔ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ اسے بڑھا دیتا۔ تھوڑا ہی صحیح، لیکن اللہ کی راہ میں نیت کے ساتھ خرچ کریں۔ رزق کی برکت ہماری نیتوں اور اعمال سے جڑی ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد فرماتے تھے کہ حلال کمائی ہی اصل سکون کی بنیاد ہے۔ حرام سے بچو، چاہے وہ کتنا ہی وافر کیوں نہ لگے۔ حرام سے بچیں، چاہے وہ کتنا ہی زیادہ کیوں نہ نظر آئے۔ حلال میں برکت ہے اور حرام میں صرف پریشانی اور بے سکونی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیات بھی رزق میں اضافے کے لیے بہت افضل ہیں۔ قل اللہم معالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ صلہ رحمی کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل ہو جاتا ہے۔ ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے کیا کریں تاکہ اس میں برکت ہو۔ زکوٰۃ کی ادائیگی مال کو پاک کرتی ہے اور اسے بڑھاتی ہے۔ اپنے مال میں سے غریبوں کا حصہ نکالنا ہرگز نہ بھولیں۔ یا اللہ، تو ہے بادشاہی کا مالک ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ اپنی نیتوں کو صاف رکھیں، اللہ راستے آسان کر دے گا۔ مشکل وقت میں صبر کریں، کیونکہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ برکت صرف پیسوں میں نہیں، وقت اور صحت میں بھی ہوتی ہے۔ یہ اپنے وقت کو قیمتی بنائیں اور فضول کاموں سے بچیں۔ اللہ سے ہر نماز میں ہدایت اور برکت کی دعا مانگیں۔ قرآنک ہارٹ بیٹ 7 کا مقصد آپ تک صحیح علم پہنچانا ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ آپ کی زندگی قرآن کی روشنی میں گزرے۔ آج ہی سے ان مسنون اعمال اور دعاؤں کا آغاز کریں۔ مزید دینی رہنمائی کے لیے سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔